اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جشن آزادی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیں، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے قوم کے لیے آزادی مانگی، اور آزادی جیسی نعمت کی قدر اگر جاننا ہو تو ان ممالک کی طرف ذرا نظر دوڑائیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات پر ذرا نظر دوڑائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جشن آزادی کے موقع پر خوشی نہیں ہونی چاہیے، بالکل خوشی ہونی چاہیے، لیکن جو اسلامی حدود ہیں، شرعی حدود ہیں، انہی حدود کے اندر، ان حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو آزادی کے جشن میں جو بے حیائی ہو رہی ہے، جو عریانی ہو رہی ہیں، جو دوسروں مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہیں، بیماروں کو، پڑوسیوں کو، اسی طرح نمازیوں کو جو تکلیف دی جا رہی ہیں، یقیناً انتہائی افسوسناک کی بات ہے۔ یہ آزادی پر خوشی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقدری ہے۔ لہٰذا آزادی نعمت ہے اور نعمت کا اس انداز میں یعنی شکریہ ادا کرنا، یہ در حقیقت نعمت کی ناقدری ہے۔ آزادی نعمت ہے، شکریہ اس طور پہ ادا کرے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو ملک آپ نے ہمیں نصیب فرمایا، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما اور اس کی ترقی فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یہ ہوتا ہے ایک طریقہ، یہ نہیں کہ اب بس 14 اگست کا دن جشن آزادی، کوئی موٹر سائیکل سے سلنسر ہٹا رہا ہے، گلیوں میں گھما رہا ہے، اور اس قدر خطرناک آواز کے مریض تو مریض ہیں، جو صحت مند ہیں انہیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بینڈ باجے وغیرہ، اسی طرح زور زور سے ریکارڈنگ میں گانے وغیرہ، یہ کون سی آزادی منانا ہے؟ یہ تو آزادی کے نام پر بالکل اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ آزادی اگر آپ کو منانی ہے بالکل منائیں، لیکن اس طور پہ نہ منائیں۔ ذرا اس پر نظر دوڑائیں کہ یہ آزادی آپ کو ملی کیسے ہیں، اس آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا کیا قربانی دی ہے، انہوں نے اپنا خون کس طرح بہایا، اپنے بچوں کو کس طرح شہید کروایا، اپنے بچوں کو کس طرح یتیم کروایا، گھر بار چھوڑ کے وہ کس طرح آئیں اس پاکستان کے اندر، اس پر بھی ذرا نظر دوڑائیں۔ اگر آپ اس طرح آزادی مناؤ گے، یہ تو ان شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہے، ان شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے ساتھ مذاق ہیں۔ کیا انہوں نے قربانیاں اس ناچ گانوں کے لیے دی تھی، ان بینڈ باجوں کے لیے دی تھی، ان سکوٹر سے سلنسر ہٹا کے آوارہ پھرنے کے لیے دی تھی؟ اگر یہ چیزیں ہوتی تو یہ فرنگی دور حکومت میں تو پہلے سے موجود تھی، پھر آزاد ملک حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیں، جو آزادی ہمارے اکابرین نے حاصل کی، جس کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، یہاں پر تمام معاملات اسلامی طور طریقے پر منایا جائے گا۔ لیکن آج کل اگر ہم غور کریں تو ہمارے آزادی منانے کا طریقہ اور غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کی آزادی منانے کا طریقہ ایک جیسے ہو گیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ان سے 2-3 انگلیاں آگے نکل رہے ہیں۔ آزادی کے نام پر کلم کلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔
کلم دین اسلام کا خلاف ہو رہا ہے، پیغمبر کے طریقوں کا خلاف ہو رہا ہے، اور کل عام بے حیائی ہو رہی ہے، کل عام شراب نوشی وغیرہ، کل عام ناچ گانا ڈانس وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ تو آزادی نہیں ہے، اور نہ آزادی کا جشن میں اسے کہتا ہوں، یہ تو بے حیائی ہے. لہٰذا نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ 14 اگست کے دن پر آپ جشن آزادی نہ منائیں، میں یہی کہوں گا کہ بالکل منائیں، لیکن اس طور طریقے پر منائیں کہ شہداء کے خون کو سامنے رکھ کر، شہداء کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اس طور پر آزادی کا جشن منائے. تب جا کے آپ کو آزادی منانے کا مزہ محسوس ہوگا. جب آپ کے سامنے شہداء کا خون ہوگا، جب آپ کے سامنے شہداء کی قربانیاں ہوں گی، تب جا کے اگر آپ آزادی کے جشن مناؤ گے، تب آپ کو ذہنی طور پر، دلی طور پر سکون حاصل ہوگا کہ واقعی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح طور پر آزادی پر جو شکر کرنے کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں وہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.